صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی بھی دعا رد نہ ہو تو اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کیا کرو۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی مت کرو۔ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے ان کی ذہنی سطح اور فہم کے مطابق بات کرو۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ محبت ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس انسان کے اندر یہ تین عادتیں ہوں وہ ضرور بے عزت اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ پہلی عادت، جو فضول خرچی کرتا ہو۔ حضرت علی فرمانے لگے میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فضول خرچی کرنا شیطان کی صفت ہے۔ دوسری عادت، جھوٹ بولنا۔ حضرت علی فرمانے لگے میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے نزدیک دن بدن ذلیل ہو جاتا ہے۔ تیسری عادت، غصہ کرنا۔ حضرت علی فرمانے لگے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان اللہ پاک کی مخلوق پہ غصہ کرتا ہے وہ بے عزتی کے دلدل میں گر کر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میری 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات، اللہ تعالی کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کہ تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔ دوسری بات، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا کہ کل کو جب اپنے اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور آخری بات یہ فرمائی کہ صبر کرو، ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر اور ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایسا ہے جیسا بدن میں سر کا مقام ہے۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جس سے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑنا جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کبھی کچھ نہ چھپانا جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، اور تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔